تو پہلے زمانے میں پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے، اب تو اڑنے والے بن گئے۔ پہلے جو ہے لکڑی کے جہاز ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، آج بھی ہیں۔ اور پہلے زمانے میں آندھی طوفان بہت آیا کرتے تھے، آندھی طوفان بہت آیا کرتے تھے۔ سنتے بھی ہیں بڑے بوڑھوں سے کہ پہلے بارشیں بہت پڑا کرتی تھیں، آندھی طوفان بہت آیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے جس نے کائنات بنائی ہے اس مالک کا کلام ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے۔ دنیا بننے سے پہلے کا حوالہ قرآن بیان کرتا ہے، اور دنیا ختم ہونے تک کا حوالہ اور ختم ہونے کے بعد تک کا حوالہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دنیا اللہ نے کیسے بنائی، انسان کو کیسے بنایا، اور قیامت کیسے آئے گی، قیامت کے حالات، قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب کا حساب ہوگا، جنت اور جہنم میں لوگ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو قرآن کے قصے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، دنیا میں پہلے کیا ہو چکا ہے۔ تو پہلے زمانے میں پانی کے جہاز بہت چلتے تھے۔ تو ایک جہاز جا رہا تھا سمندر کے اندر، کہاں جا رہا تھا؟ سمندر کے اندر۔ اس میں کافی سواری بیٹھی ہوئی تھی، دھیان لگا کے سنیں بات کو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو ایک اتنا تیز طوفان آیا، بہت تیز طوفان آیا کرتے تھے پہلے، اتنا تیز طوفان آیا کہ طوفان تختے جو ہے نا، جہاز کے تختے بکھر گئے سب، اتنا تیز طوفان۔ تو تختے سب بکھر گئے، جو سواری اس میں بیٹھی تھی کچھ تو جو ہے ہوا میں اڑ گئی، سمندر میں بہہ گئی، اور کچھ جو ہے سمندر میں کی گہرائی میں ڈوب گئے، جو اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور کچھوں کے جہاز کے تختے پلے پڑ گئے، وہ تختوں پہ بیٹھ کے تیر رہے ہیں۔ جیسے طوفان کا جھوکا آیا بہت تیز، پھر مندہ ہو گیا، تو کچھوں کے جہاز کے تختے پلے پڑ گئے، وہ تختوں پہ بیٹھ کے تیر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو آرام سے۔ جس پہ حالات بیتتے ہیں اس کو معلوم پڑتی ہے۔ کہتے نہیں ابھی تو ہم نے اوروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، جب اصل میں ہمارا نمبر موت سے لگے گا نا، جب ہمارا نمبر قبر سے لگے گا، جب انسان کو معلوم پڑتی ہے کہ موت کیا چیز ہے، قبر کیا چیز ہے۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس میں کوئی مر گیا، پڑوس میں گانے سن رہے ہیں بیٹھ کر کے، جنازے کو لے جا رہے ہیں، وہ گانے سن رہا ہے بیٹھ کے، فلم دیکھ رہا ہے۔ اسے کیا احساس موت کا؟ جب اس کی خود کی موت آئے گی، جب اسے معلوم پڑے گا موت کیا چیز ہے۔ تو اب ایک عورت ہے بیچاری، بہت غریب نہیں تھی، دیندار اللہ والی، وہ ایک تختے پہ بیٹھی ہے، چھوٹا سا ایک بچہ ہے اس کی گود میں، اس بچے کو لے کے ایک نوجوان حبشی ہے، وہ ایک اور تختے پہ تیر رہا ہے۔ اب اس نوجوان نے اس عورت کو اکیلا دیکھ کر بدمعاشی کا ارادہ کیا۔ اندازہ لگاؤ کتنا بدبخت تھا وہ، ہے کہاں پہ؟ سمندر میں، کائے پہ ہے؟ تختے میں، تختے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سمندر کی گہرائی، کوئی سمندر اللہ نے بنایا ہے 10 کلومیٹر گہرا، کوئی بنایا ہے 20 کلومیٹر گہرا، اور کوئی بنایا ہے 50 کلومیٹر گہرا، اور نیرے گہرے سمندر بنائے اللہ نے۔ اللہ کو پتا ہے کتنے گہرے سمندر بنائے اللہ نے۔ تو اب کیا ہوا کہ اندازہ لگاؤ کہ ہے کہاں پہ؟ تختے پہ، سمندر میں، وہاں بھی بدمعاشی کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے انگارے لکھ دیے، کیا مطلب؟ جن لوگوں نے اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا، فطرت کو برباد کر لیا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے اشارہ دیا میرے بندے اچھائی پہ چلنا، جب ہم اچھائی پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ قدرت ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اچھائی کے راستے پہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور موت کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ یہ قدرت کی رچنا ہے ہمارے اندر بنائی ہوئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے،
تو قدرت اندر سے بے چینی پیدا کر دیتی ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے، پیر اکھڑنے لگ جاتے ہیں، دل دماغ کے اندر بے چینی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ قدرت کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد بھی برا ہوگا۔ کائے کا انجام؟ کائے کا انجام برا ہوگا؟ دھیان نہیں ہے برائی پہ چلنے کا، گناہ کرنے کا۔ اس لیے میں نے کہا دھیان کو بھٹکاؤ مت بالکل بھی۔ اگر بھٹکاؤ گے تو بات، اگر ایک بھی بات نکل گئی نا، اتنا دھیان تیز رکھو اللہ کی باتوں میں کہ ایک بات نکل نہ جائے مجھ سے۔ اسے کہتے ہیں سمجھدار انسان، عقل مند۔ جو انسان اللہ کی طرف سے اس کا دھیان نہیں ہے اللہ کی طرف، وہ انسان مردہ ہے اللہ کے نزدیک۔ جس نے پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، اس کی طرف ہی دھیان نہ ہے تو مردہ ہے، تو چاہے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا رہے۔ میرے نزدیک بہترین ہوشیار انسان وہ ہے جو اللہ کا جب ذکر ہو رہا ہو تو اتنا دھیان سے سنیں، اتنا دھیان سے سنیں کہ ایک ذرہ اس کا دھیان اس بات پہ ہو کہ ایک ذرہ برابر بات اللہ کی میرے دھیان سے نکل نہ جائے۔ ساری بات سنوں دھیان لگا کر کے، غور سے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا برباد کر دی، دنیا میں بھٹک چکے، اندھے ہو چکے، آنکھ رکھ کر دیکھتے ہیں، دوسرے ان کے سامنے مرتے ہیں، اپنی موت کا کوئی احساس نہیں، کوئی غور نہیں کرتے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، آج اس کی میت جا رہی ہے، آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے۔ کوئی غور نہیں کرتے۔ میرے پاس اس زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، آخر کار مجھے مرنا ہے، میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی غور نہیں کرتے، کوئی ہوش و حواس میں نہیں آنے کی کوشش کرتے، دنیا کی غفلت میں کھو چکے ہیں۔ انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف، مالک کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہاں میرے بندے جا دنیا کے اندر، تجھے میں نے جیون کا سمے دے دیا ہے، اس خاموش قدرت کو دیکھ کر، میری قدرت کو دیکھ کر مجھے پہچان کر جب میری طرف لوٹ کے آئے تو میری یاد دہانی لے کے آنا، دنیا میں بھٹک کے مت آنا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے جہنم کے انگارے لکھ دیے، جو دنیا میں ظلم جاستی کر کر کے سچائی سے اندھے ہو گئے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا اپنے اندر برباد کر لی، دھرتی پہ گھومتے ہیں گھمنڈ کے ساتھ، اہنکار کے ساتھ، دوسروں کو دل دکھاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سچائی سے اندھا کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے جہنم کے انگارے لکھ دیے، وہ کبھی بھی طوفان میں حرام خوری کرنے سے باز نہیں آتے، سمندر میں بدماشی کرنے سے باز نہیں آتے، رمضانوں میں بلاತ್کار کرنے سے باز نہیں آتے، مسجدوں میں چوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے تم انہیں میرے دین کی بات کتنی ہی سمجھاؤ، ان کی عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں، مردہ ہو گئے یہ لوگ۔ جو اللہ کی طرف غور کرے گا، محنت کرے گا، اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، اللہ کے دین کو سمجھے گا، اللہ اسی کو ہدایت دے گا، اسی کو سمجھ دے گا۔ آج مسلمان جس دین پر چل رہے ہیں وہ اصل میں دین نہیں ہے، دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ کا کلام گھر میں موجود ہے، اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ اصل دین پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے دھوکے پہ ہے۔ جو نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ دین پہ نہیں ہے، وہ شیطان کا دھوکے والا دین ہے۔ ساری عقل کی طاقتیں دنیا پہ لگا دیں، دنیا میں کوئی بھی کام کریں گے سمجھ کے کریں گے، اللہ کا دین سمجھتے ہی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے تختے کو لے گیا اس کے تختے کے پاس، اب اپنا تختہ چھوڑ کے اس کے پہ جا بیٹھا۔ اب وہ عورت شرمدار تھی، حیادار تھی، عزت والی تھی، دیندار تھی، رونے لگی۔ بھائی شرمدار حیادار عورت ہو تو وہ تو رویا ہی کرتی ہے، ورنہ بے شرم کا کیا، اس کے ساتھ کچھ بھی بنتا پھرے۔ اب کیا کیا کہ اس عورت نے اپنے بچے کو زبردستی رلایا، اس ظالم نے اس بچے کو پکڑ کے سمندری گہرائی میں پھینک دیا۔ اب وہ عورت رونے لگی، میں سمندر میں بیٹھی ہوں تختے کے اوپر،
اب یہ میرے ساتھ سارت کرے گا، چھیڑ خانی کرے گا۔ اگر میں ہلتی جھلتی ہوں تو اگر میں تختے پہ سے ہلتی جھلتی ہوں تو میری عزت جائے گی، نہیں اگر میں ہلتی جھلتی ہوں تو سمندر میں گروں گی، اگر نہیں ہلتی ہوں تو میری عزت جائے گی۔ اندازہ لگاؤ کیسے حالات میں ہیں، کیسے حالات میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جن کے دل میں اللہ بسا ہوا ہوتا ہے انہیں ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں، ہر خطرے میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر اللہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رہبری کرتا ہے، مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کا دل سے تعلق اللہ سے ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی دوستی نبھایا کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا پھر؟ اگر کوئی دنیا دار عورت ہوتی تو کیا کرتی؟ چیختی چلاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دیندار عورت تھی، حیادار تھی، شرمدار تھی، اس نے وہیں پر اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی اور دعا کر دی، الہی میرے گھر والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرے قبیلے والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرے خاندان والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرے آدمی میرا یہاں نہیں، یا اللہ تو میری امداد کر، تو مجھے اس ظالم سے بچا، تو میری مدد فرما۔ اب اندازہ لگاؤ تو غور کرنے کی بات ہے، کیا دعا کر رہی ہے؟ میرے گھر والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرے قبیلے والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرے خاندان والوں میں سے میرے یہاں کوئی نہیں، میرا آدمی میرا یہاں نہیں، تیرے سوا۔ اس الفاظ پہ غور کرو، یعنی کتنا پختہ یقین ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، تیری طاقت علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تیرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، کوئی چیز تجھ سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز تجھ سے چھپ نہیں سکتی، تو جب چاہے جس حال میں چاہے کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، ہر چیز پر تیرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، میرا یہاں کوئی نہیں تیرے سوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ نے حکم دیا سمندر کے ایک جانور کو، بھائی سمندر کو کس نے بنایا؟ ہر چیز کو کس نے بنایا؟ جانوروں کو کس نے بنایا؟ سمندر کے جانور کو حکم دیا، سمندر کے اندر سے تختے کے برابر میں سے صرف ایک جانور کی گردن نکلی۔ کیا نکلی؟ گردن، صرف گردن نکلی، اور اس حبشی نوجوان کو ایک نوالا بنا کے اور کھا کے اور سمندر میں چلی گئی کچھ پل میں۔ صرف گردن نکلی ایک جانور کی، اور اس حبشی نوجوان جو بدبخت تھا، جو بدماشی دکھا رہا تھا، اس کو کھا کے اور سمندر میں چلا گیا وہ جانور۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ اس کے بچے کو نکال کے لائی سمندر کے اندر سے، اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کے بچے کو اس کے حوالے کر، اور اس کے تختے کو عزت کے ساتھ، تکلیف نہ پہنچے، عزت کے ساتھ پار پہ پہنچا کے آ۔ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دل سے اللہ کو پکارو۔ کیسے پکاریں؟ دل سے اللہ کو پکاریں، دل کا معاملہ ہے، دکھاوے سے نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی، تو اسی لیے آج سے ہم بھی کیا کریں؟ دل سے اللہ کو پکاریں، نماز کو سمجھیں، نماز کی صورتوں کو سمجھیں، الحمد شریف کا مطلب سمجھیں، جب نماز پڑھیں تو نماز میں اللہ سے بات ہو رہی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری شرن میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے، تیری پناہ میں شانتی ہے، امن ہے، سکون ہے۔ اس سے پہلے کہ تو مجھے اپنی طرف موت دے کے بلائے، لوگ جب میری موت تو بھیجے تو لوگ مجھے اپنے کندھوں پہ لے کے جائیں تیری طرف، مرنے کے بعد میں پہلے ہی تیری پناہ میں آ جاتا ہوں، پہلے ہی میں لوٹ کے آ رہا ہوں اپنے پیروں پہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، سب کو بدلہ دلائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جو کچھ مانگتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑا تیرا انعام یہ ہے کہ تو اپنی سچی راہ ہمیں دکھا دے، ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں گمراہی سے بچا لے، اپنا سچا راستہ دکھا دے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ آمین، اس بات کو قبول فرما۔ جب ہمیں نماز کا مطلب پتہ ہوگا تو نماز میں اللہ سے بات کریں، ہیں؟ جب دل ہمارا اللہ کی طرف لگے گا تب ہماری نماز زندہ ہوں گی۔ نماز وہ ہے جو مومن کی معراج ہو، اللہ سے ملاقات ہو، ورنہ غفلت کی نماز، دکھاوے کی نماز، وہ نماز نہیں، وہ بوال بن جائے گا۔ جب تک اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو سمجھیں گے نہیں اپنی بھاشا میں، تب تک ہمارا ایمان زندہ بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم محنت کریں، غور کریں، کریں گے سب؟ ہاں، تو محنت کریں اور جاگیں اور دین کو سمجھیں۔ اب یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے، سینس کیا ہے؟ اس واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، دل سے جڑیں۔ مصیبت میں، پریشانی میں، دکھوں میں، تکلیف میں ہم صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہی ہے جو مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، دکھ، جو بھی انسان پریشان ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ کو پکاریں، اللہ سے اپنا دل سے تعلق بنائیں گے سب انشاءاللہ۔